ولدی والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ کوئی شخص میرے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے جب والدین کچھ کہہ رہے ہوں اور حدیث کچھ کہہ رہی ہو۔ وہاں ترجیح کس کو دیتا ہے؟ والدین کی رائے کو، کہیں اولاد کے مطالبے، اور ایک طرف حدیث کا مطالبہ۔ اگر اولاد کے مطالبے کو حدیث پر مقدم کرتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے رسم و رواج، خاندانی رکھ رکھاؤ کے بناوٹی اصول جب حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، وہاں دیکھنا پڑتا ہے میں کس کو مقدم کروں۔ ایک منہجی مسلمان، ایک سچا محب وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں نہ والدین کی بات کی پرواہ کرتا ہے، نہ اولاد کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ دنیا کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے۔ سوچئے، ماں سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی بھی عظیم ہستی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا ہے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے ہی کہا تھا، بیٹا محمد کا لایا ہوا دین چھوڑ دو، وگرنہ میں کھانا چھوڑ دوں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ تم گزرو گے لوگوں کے سامنے سے، فَيُعَيِّرُونَكَ، تجھے عار دلائیں گے اور کہیں گے یا قاتل اُمِّ، اے اپنی ماں کی قاتل کہاں جا رہے؟ کہا میری ماں تجھ سے بڑھ کے تو میں کسی کا احترام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا ہی ہوا، ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ معاملہ اس طرح تو حل نہیں ہوگا، فقام سعد، لم يقم سعد بل قام جبل، سعد نہیں اٹھے، ایک پہاڑ عظیمت کا اٹھا، اپنی ماں کے پاس پہنچے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا اماں لو ان لك 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا، او میری ماں، ایک جان اللہ نے تجھے عطا کی ہے، اگر 100 جانیں بھی اللہ عطا کر دے اور میری آنکھوں کے سامنے 100 کی 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں، میں پھر بھی محمد کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے اللہ تعالیٰ کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ پانچویں نشانی اور پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض نہ کرو۔ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اعمال بھی بجا لاؤ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل باطل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔
اس کی نافرمانی سے بچو. کس طرح اس کی نافرمانی سے بچا جائے, کس طرح اس کی اطاعت کی جائے. اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جس بات کا حکم دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات کو مان لو, اس حکم کو بجا لاؤ. جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اللہ سے بھی ڈر جاؤ, اور تمہارے تقوی کی علامت یہ ہوگی کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو, تم اس کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگاؤ. اور یاد رکھنا, اگر تم نے اس کی نافرمانی کی اور اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی, واللہ شدید العقاب, اللہ کے ہاں بڑے سخت عذاب ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى. میرے صحابہ, میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے. قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرتاج رسول تو جنت جانے سے بھی انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں جنت جانے کا سودا کر لیا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے نافرمانی ہی نہیں کی بلکہ اس نے جنت جانے سے انکار کر. پانچواں حق یہ ہے, چھٹی نشانی اور چھٹا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر یہ ہے کہ زندگی کی ہر ادا کو اس کی ادا کے مطابق کیا جائے, اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل بنایا ہے, نمونہ بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. ایک سچے محبت کرنے والے کو اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کرنا. آپ نے خوشی کے موقع پہ کیا کیا, مجھے وہ کرنا ہے. كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله. اللہ کے رسول کو خوشی ملتی, آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. آپ کو خوشی میسر آتی, اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تیری توفیق سے ہی میں نیکی کر سکتا. آپ کو جب غم آتا تو وہ طریقہ اختیار کیجئے, جب کوئی فکر لاحق ہو, جب بھی غم آئے. كان اذا حزبه امر صلى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غم آتا تو اس غم کو کس طرح دور کرتے, ضابط نہ کیا بلکہ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے دن کو گزارتے, کس طرح رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے جھکتے, حتی تورمت قدماه, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتے, آپ کے پاؤں پھٹ جاتے. آج مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو مجھے اور آپ کو اس کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کرنا ہوگا. ساتویں نشانی اور ساتواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر ہے
کہ جب اس کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اس پر درود پڑھا جائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر خبر دیتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلى من امتك صلاة واحدة، آپ کے امتیوں میں سے کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نوازتے ہیں. كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں. وصلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. اور چوتھا انعام یہ ہے اللہ رب العزت 70 رحمتیں اس پر نازل کر دیتے اور اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے کھربوں کی تعداد میں 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتے. اور چھٹا انعام یہ ہے جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اسے نصیب ہو. درود نہ پڑھا جائے دعا کے اندر تو دعا آسمانوں تک چڑھتی ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود میں بخل کرتا ہے. اور جب صحابی نے کہا کہ میں درود کتنا پڑھوں، کیا 1 حصہ درود اور 2 حصے دعا؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر. فرمایا فَالشَّطْرُ، اگر آدھا درود اور آدھی دعا کروں تو پھر فرمایا اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر. فرمایا فَالثُّلُثَيْنِ، 2 حصے درود پڑھ لوں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو جواب دیا اِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، تو پھر تیری زندگی کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے اور زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. 8ویں نشانی، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھا جائے. قرآن مجید میں اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک تیری بات کو لوگ آخری بات نہ سمجھے، تیرے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں، وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں. 9ویں نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں حق یہ ہے کہ اس کا وہ مقام لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے جو اللہ نے مقام دیا ہے. نہ اس میں کوئی کمی کی جائے، نہ اس میں کوئی زیادتی کی جائے، نہ ان کے مقام سے ان کو گرایا جائے والعیاذ باللہ، اور نہ ہی ان کے مقام کو اتنا زیادہ بیان کیا جائے کہ ان کو خالق و مالک کے برابر کر دیا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی اس طرح تعریف کی کہ یہاں تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہنے والوں نے کہہ دیا. 10واں اور آخری حق یہ، اور 10ویں اور آخری محبت میری اور آپ کی سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اس محبوب کے رفاقت نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروانے کے لیے پانی لے کر آئے. آپ نے فرمایا سل، میرے صحابی کیا مطالبہ ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پورا فرمائے.
قال اسألك مرافقتك في الجنہ، سرتاج رسول ایک ہی خواہش ہے، یہ نسبت اور قسمت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، آپ مخدوم ہوں میں خادم ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ قال او غیر ذلك، میرے صحابی کچھ اور، قال هو ذاك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ہو اور آپ کی صحبت ہو، اس سے بڑھ کے میں کیا خواہش کروں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہا کرتے تھے، وَشَوْقِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں کیا کروں، وہ اللہ کے رسول تو اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن میں اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں، اللہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ یہ 10 نشانیاں میری اور آپ کی سچی محبت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔